قرض چاہیے تو رواں مالی سال کے لیے اخراجات رپورٹ فراہم کی جائے۔ IMF کا نویں جائزہ مذاکرات کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا نیا مطالبہ۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرین معاشیات۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مہتاب صاحب سے۔ مہتاب صاحب بہت شکریہ، یہ فرمائے گا کہ تمام تر سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان اور IMF کے درمیان جو نواں جائزہ مشن ہے اس کے اوپر ٹیکنیکل لیول کی بات چیت تو پچھلے تقریباً 2 ویکس سے جاری ہے، لیکن جن کو فارمل ٹاکس کہتے ہیں کہ جس میں پالیسی لیول پہ پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت ہو تاکہ نویں جائزے کو تکمیل کی طرف آگے بڑھایا جا سکے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اس میں جو پرسکرپشن ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو پالیسی لیول ایشوز ہے ان پہ ابھی تک چیزیں کنکلوڈ نہیں ہو سکی۔ تو اس کنکلوژن پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے جو پاکستان اور IMF کے درمیان نواں جائزہ مشن ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ تکمیل نہیں ہو سکی، اور پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ نومبر کے دوران جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ بالکل آخری دنوں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک اس پہ کوئی مثبت پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو چانسز یہ ہیں کہ یہ شاید دسمبر میں چلی جائے بات، اور 15 دسمبر کے بعد تو ویسے ہی IMF کی چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی بیکاز آف کرسمس اینڈ نیو ایئر، تو یہ پھر جنوری میں جا کے ہی کوئی بات چیت جو ہے وہ نیا جائزہ مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور پاکستان کی قسط جو ہے وہ ریلیز ہوگی، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تو معاملات جو ہے وہ اگلے سال تک ملتوی ہونے کا امکان ہے اور یہ صورتحال کچھ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ مہتاب صاحب ذرا یہ بتائیے گا، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کتنے ہیں؟ ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے معاشی طور پر اہم فیصلے جو کرنے تھے وہ نہیں کیے گئے، اور سیاسی میدان کے اندر حکومت ہو یا اپوزیشن آمنے سامنے محاذ آرائی کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیں، انسرٹینٹی جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ کاسٹ جو ہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہم اس ٹائم پے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتی، اور جو باقی انویسٹرز ہیں، باہر کے ممالک ہیں، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں، وہ بھی ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم ایک طرف پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ جاری ہے، تو دوسری طرف یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کے اثرات بھی مختلف شعبوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا، تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ آل از ناٹ ویل، بہت سے ایشوز ہیں اور ان کی بالکل آپ نے صحیح کہا، آل از ناٹ ویل، بہت سے ایشوز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا مہتاب صاحب۔ اس وقت ہمارے ساتھ عابد قیوم سلیری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا IMF کی جانب سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں تمام تر معاملات کو، کیونکہ ابھی تک جو ہے قسط ریلیز ہی نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیے، سیلاب کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ایک نیا میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے وہ بنے گا، اور اس میکرو اکنامک فریم ورک کے حساب سے IMF کے ساتھ جو نیگوشیشن ہے وہ طے پائے گی، لیکن جو نمبر تھرو کیے گئے IMF کو، IMF نے ان نمبر کے اوپر کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا، اور اسپیشلی جو سیلاب زدگان کے لیے اسپینڈنگ ہے اس پہ انہوں نے کچھ اپنے تحفظات جو تھے ان کا اظہار کیا، اور اب اسی پہ بات چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لمبو ہے اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیا IMF کو مطمئن کر پا رہی ہے ہماری ٹیم کہ ہمیں جو اسپینڈنگ ہے ریہیبلیٹیشن اس سال میں، رواں مالی سال میں، اس پہ کتنی اسپینڈنگ کرنی ہے، اور اس کے حساب سے کس طرح کی کنسیشن جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی۔ جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو اس وقت IMF کے ساتھ نیگوشیشن میں ڈسکس ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ انرجی پرائسز سے ایک دفعہ دوبارہ سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا جو ہم نے اس وقت تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، اور PDL جو ہے ڈیزل پہ اس میں اضافہ نہیں کیا، ابھی تک وہ 12 روپے پر لیٹر ہے جو کہ 50 لیٹر ہونا تھا، تو اس کا جو ریونیو کا لاس ہوگا وہ کہاں سے پورا ہوگا، یہ دوسرا بڑا نقطہ ہے جو کہ IMF کے ساتھ اس وقت ڈسکشن میں چل رہا ہے۔
तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे, और तीसरा कुछ लेजिस्लेशन है, स्पेशली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से लेजिस्लेशन है जो कि पाकिस्तान को करनी है IMF के नामे रिव्यू से पहले। तो जब तक ये चीज़ें जो है इन पे एक इत्तेफाक राय नहीं हो जाता तब तक आपका अगला रिव्यू शुरू नहीं होगा, और अगर वो रिव्यू शुरू नहीं होता तो इसका मतलब है कि $1 बिलियन की जो किस्त पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट कर रहा था दिसंबर में, वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद थे, और मेहताब हैदर साहब, और इस वक्त जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं उस पर हमसे सैर हासिल गुफ्तगू की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।